السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ناظرین، ایک سوال جو شدت سے لوگوں کے دلوں میں موجود رہتا ہے اور غیر مسلم بھی ہم سب سے اس سوال کو اکثر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے آج اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس آیت کریمہ کا معنی و مفہوم اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے۔ تمام نور جو زمین و آسمان میں ہیں، ابھی ہے اور روز قیامت میں ہوگا، اسی کا ہے۔ اور نور دو قسم کا ہے، ایک مخلوقی نور ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو دنیا آخرت میں، جنت میں اور بندوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور بجلی وغیرہ کا نور بس مخلوق نور ہے جسے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ اور دوسرا نور جو غیر مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ خالق ہیں، جبکہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اس کے چہرے کا نور اور اس کی ذات مقدس کا نور غیر مخلوق ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفات ہے اور مخلوق نہیں، جیسا کہ سمیع البصیر، اور قدم قدم اس کی صفات عظیمہ میں سے ہے۔ یہی وہ حق ہے جس پر اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ہادی ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا، یعنی ان کو نور ہدایت سے منور کرنے والا ہے۔ وہی ان دنوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا نور ہدایت ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے اللہ کا نور ہدایت ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا، یعنی دیا جلا ہوا ہو۔ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو مشرقی ہو نہ مغربی ہو، جس کا تیل روز بروز خود بخود بڑھتا رہتا ہو۔ اس کو جلائیں یا نہ جلائیں پھر بھی اس کی روشنی پر روشنی بڑھتی رہتی ہو، یعنی بغیر جلائے بھی وہ چراغ ہر وقت جلتا رہتا ہو۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں، نہ آسمان زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کی کتاب نور ہے، اس کا رسول بحیثیت صفات کے نور ہے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ بس اللہ اور اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور چھپے ہوئے نور کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ کا وہ نور کہاں ہے؟ ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، زمین پر چل تو رہے ہیں مگر نور ہمیں ملا ہی نہیں، اور جہاز میں بیٹھ کر آسمانوں پر بھی چلے جاتے ہیں لیکن وہ نور آسمان پر بھی نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کا وہ نور ہے کہاں؟ تو یہی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک چمنی ہے اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ اس آیت میں مصباح سے مراد
مومن کا دل ہے۔ اب پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اللہ کس طرح زمین و آسمان کا نور ہے؟ اس طرح کہ جیسے مومن کے دل میں اسم اللہ کی ذات کا چراغ جل رہا ہے، یہی اللہ نور السماوات والارض ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اللہ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض اس طرح ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسم ذات کا چراغ روشن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اسم ذات کے چراغ سے منور و مزین ہونا ہی اللہ کے نور السماوات والارض ہونے سے تعبیر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آیت کے حصے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا ہادی ہے۔ زمین آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ کی بات کرتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو منور فرمانے والے ہیں، اور اس نے آسمان کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء اکرام علیہ السلام سے منور کیا ہوا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال اللہ تعالیٰ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس نور کو قرآن کریم کے نور سے مشابہ فرمایا، اور نور سے مراد ہدایت ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت انتہائی ظہور میں سے ہے، یعنی اس طرح ظاہر ہے دنیا میں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے روشن دان سے روشنی نکلتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس لگا ہوا ہو، اور اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو بہت ہی اچھا اور پاک صاف زیتون کے تیل سے روشن ہو۔ یہ مثال سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی۔ روشن دان یعنی طاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شریف ہے، اور فانوس دل مبارک ہے، یعنی دل اور چراغ نبوت ہے جو کہ شجر نبوت سے روشن ہے۔ اور اس نور محمدی کی روشنی کمال ظہور میں اس مرتبے پر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں، جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔